بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کی وساطت سے بے شمار رشتے بہت اچھے ہو کر لوگ دل سے دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ٹائم دیا۔ ان کی ہمشیرہ کا نکاح ہمارے ادارے کی وساطت سے ہوا اور اتنا آسان ہوا، اور میں اپنے مختلف موضوعات پہ بولتے ہوئے میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ تقوی کی برکت سے اللہ پاک کیسے آسان کام فرماتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کی قسم اللہ نے سچ فرمایا، صدق اللہ العظیم، اللہ نے بالکل حق فرمایا، سچ فرمایا۔ واقعی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب میں یہ باتیں ہیں جن میں شک کرنا کفر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اتنا کام آسان بنا دیتے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یعنی یہ بھی ماشاءاللہ نیک ہیں، ان کے والد صاحب بھی نیک، ان کے بھائی نیک، سارے ماشاءاللہ، ایک تو ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں اور یہ تبلیغ میں سب وقت لگانے والے، اور ہمشیرہ بھی ماشاءاللہ نیک ہیں، ماشاءاللہ سب دین سے نسبت رکھنے والے ماشاءاللہ۔ اور ان کے جو والد صاحب ہیں یعنی تبلیغ میں جب نہیں لگے تھے اور ان کا پورا گھرانہ تھوڑا سا آزاد ماحول میں تھا، تبلیغ میں لگنے کی برکت سے سب بہاریں آئیں ماشاءاللہ۔ تو ان کے والد صاحب نے جو ہے نا زمانے جاہلیت کے مغل اعظم فلم جو ہے، کوئی انڈین فلم ہے، اس کو 150 مرتبہ سینما ہال میں جا کے دیکھا، اتنا یعنی وہ ذوق تھا۔ لیکن جب اللہ نے ہدایت دی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تبلیغ کی برکت سے لاکھوں ایسے گھرانوں کی خوبصورت کارگزاری ہیں۔ یہ تبلیغ والے تو میڈیا پہ آتے نہیں، اب تھوڑا سا اس طرف لوگ آئے ہیں، تو یہ اس طرف تو وہ لاکھوں گھرانوں کی خوبصورت ایسی کہانی ہیں، اس سے بڑھ کر خوبصورت کہانی ہے۔ ان کے ابا جان اب ماشاءاللہ ایسی خوبصورت نورانی داڑھی اور ماشاءاللہ اللہ والے، اور تہجد میں رو رو کر اپنی اس بیٹی کے لیے دعائیں کرتے تھے جس کا بس نکاح ہوا، 4 بیٹیاں ہوئیں، اور اس کے بعد کچھ مسائل ہوئے۔ وہ شوہر جو ہے نا وہ حالانکہ دونوں طرف تبلیغی گھرانے تھے، لیکن بس اس کا تھوڑا سا دوسری طرف رجحان تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اللہ پاک، وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ تو بہرحال یعنی طلاق کے بعد جو ہے نا اللہ نے قرآن فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یہ طلاق بھی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا، یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اگر طلاق کا نظام نہ ہوتا، اللہ نہ کرے جیسے ہندو لوگ وہ طلاق کو مانتے ہی نہیں، وہ طلاق نہیں ہونی چاہیے، تو ان کی بہن تو بیچاری کسی عذاب میں مبتلا ہوتی۔ تو اللہ پاک نے یہ طلاق کا نظام بنایا، وہ طلاق ہوئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہاں جی، عدت کے بعد جو ہے نا فکر مند ہوئے۔ پہلے تو باقی بھائی سمجھ رہے تھے کہ نہیں بس ایسے ہی اس کو کہاں 4 بیٹیوں سے میں کون لے گا، لیکن الحمدللہ ان کے بھائی شمشیر صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے پاس تشریف لائے اور ان کو مختلف رشتے دکھائے۔ لیکن دوسری میں نے کہا دیکھیں جیسے آپ کو اللہ پاک نے تھوڑا سا مسئلہ ہے 4 بیٹیوں سمیت جو قبول کرے گا تو وہ واقعی کوئی باہمت آدمی ہوگا، تو اس لیے تھوڑا سا اگر دوسری شادی والا ہو نا، اب دیکھو جیسے مفتی طارق مسعود ہے، مفتی طارق مسعود کو اب بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، ہیرو ہے ماشاءاللہ، 10 سال پہلے تو اور زیادہ ماشاءاللہ، لیکن 10 سال پہلے اس وقت چونکہ اتنے مشہور نہیں تھے تو دوسری شادی کے لیے بے چین تھے بہت۔ اللہ پاک نے یہ بے چینی رکھی ہے لوگوں میں، تو انہوں نے جناب ان کے الفاظ تھے کہ مجھے جو ہے نا چاہے کوئی معذور لڑکی مل جائے، کوئی نابینا مل جائے، یعنی حبشی مل جائے، لیکن دوسری شادی میں نے کرنی ہے۔ تو اتنا یعنی وہ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن ان کو مل نہیں رہی تھی دوسری شادی کے لیے، تو لوگ اعتراض کرتے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن الحمدللہ تو دوسری شادی والا جو ہوتا ہے نا وہ ہر قسم کی کمی برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ دینی گھرانے کے ایک میرے صاحب ڈیفنس کے قریب ماشاءاللہ ان کا اچھا بزنس ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ ذاکر بھائی کا، ہاں ذاکر، جو ان کے بہنوئی بن گئے ماشاءاللہ، وہ ہارڈ ویئر کا ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے، پورے ڈیفنس میں سپلائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے پاس تشریف لائے اور میں نے ان کو اور بھی رشتے دکھائے، لیکن یہ رشتہ یعنی 1 دن پہلے دکھایا میں نے، اور میں نے کہا جی اس کے لیے آپ استخارہ کریں، اور اگلے دن شب جمعہ تھی، اور میں شب جمعہ مرکز جاتے میں نے کہا مرکز کی بجائے آج میں یہ خیر کا کام کرتا ہوں۔ ان کو میں نے بلایا، ان کو بھی میں نے استخارے کے لیے کہا ہوا تھا آپ کے
بھائی کو. آپ کو تو شاید اس وقت پتہ ہی نہیں تھا نا, آپ کو تو نہیں پتہ تھا, آپ کو تو بالکل عین موقع پہ ہی بتلایا گیا تھا. لیکن 2-4 دن پہلے جب آپ کے مولانا صاحب بھائی اور دوسرے وہ یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے جو ہے نا کافی دیر گپ شپ ہوئی, اور میں نے کہا دوسری شادی والا جو ہے نا بہت اچھا کوئی دیکھ لیتے ہیں. نے کہا نہیں, دوسری بیوی فوت ہو چکی ہو, طلاق ہو چکی ہو, بیوی موجود نہ ہو. تو ان کو بڑے سمجھایا بھئی اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے, اللہ نے جب مردوں سے کہا 2-3-4 شادیاں کرو تو کس مخلوق سے کریں بھائی, کیوں جی؟ اور اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلی بیوی فوت ہو جائے پھر کرو. پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کر سکتے ہو, 2 کے ہوتے ہوئے تیسری کر سکتے ہو, 3 کے ہوتے ہوئے چوتھی کر سکتے ہو. تو اس طرح الحمدللہ پیار محبت سے ان کو, لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے, لیکن دراصل ماحول ہے نا, اللہ معاف فرمائے, یعنی چاہے تبلیغ میں لگ چکے ہیں, ماحول عالم بن چکے ہیں, لیکن پھر بھی یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی. خیر القرون میں اللہ کی قسم, خیر القرون میں اللہ کی قسم گھر گھر میں 2-2 3-3 4-4 بیویاں تھیں. حضور کے مبارک ترین زمانے میں, حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں گھر گھر میں 2-2 3-3 4-4 شادیاں تھیں, اور کئی باندیاں بھی تھیں. لیکن یہاں پر اب ہمیں عجیب لگتی ہے باتیں. تو آپ کے ابا جان نے کیسے فکر مند, کیسے دعائیں کی, آپ بتائیں ذرا, کیسے دعائیں ہوئیں, کیسے فکر مند تھے اپنی ہمشیرہ کے بارے میں, کچھ کھل کے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مولانا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ یہ بہت خیر کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, اندازہ نہیں کر سکتے کہ مولانا صاحب یہ ادارہ جو ہے نکاح آسان تحریک جو ہے یہ کتنے خیر کا کام کر رہے ہیں. آج معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابی پائی جا رہی ہے وہ نکاح کو مشکل بنانے کی وجہ سے ہے. اور نکاح آسان ہو جائے, نکاح آسان ہو, اس کے لیے سب سے پہلے نکاح آسان کیسے ہوگا, اس کے لیے سب سے پہلے خود دین کو سمجھنا ضروری ہے. سبحان اللہ, بے شک کہ آدمی یا کوئی مستورات کوئی بھی ہے, کوئی جب تک وہ دین کی سمجھ اسے نہیں ہوگی, دین پہ چلنا اس کے نہیں چل رہا ہوگا, تو اس وقت تک نکاح اس کے لیے آسان نہیں ہوگا, نکاح اس کے لیے مشکل ہی ہوگا. اور پھر دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جو دیندار گھرانہ ہوگا, جو دین والے لوگ ہوں گے, وہ پھر دوسری بھی سوچیں گے, تیسری بھی سوچیں گے, چوتھی بھی سوچیں گے, بلکہ کریں گے, صرف سوچیں گے. تو ہمارے ہاں میری ہمشیرہ ہم 8 بہن بھائی ہیں, تو جس میں سے ہم 4 بہنیں اور 4 بھائی, تو جس میں سے یہ سب سے چھوٹی تھی, اور یہ جس سے شادی ہوئی تھی پہلے وہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے, سگے ماموں کے بیٹے, اور ان کی 3 بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں, ہم 3 بھائیوں کے ساتھ ہیں. تو ہماری ایک بہن ان کے ہاں تھی, اور وہ بھی بڑے دیندار گھرانہ تھا, وٹا سٹا گویا کا تھا. ہاں, لیکن ہم اس چیز کو بھی, جب دین نہیں ہوگا تو یہ وٹا سٹے والی بھی بات سامنے آئے گی. لیکن ہم نے کبھی اس کو بھی نہیں سوچا کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم اس کی بہنوں کے ساتھ یہ کریں. لیکن ہم نے کبھی اس کو نہیں سوچا. لیکن وہ جو ہمارے بہنوئی تھے وہ کچھ نشے کی طرف چلے گئے. لیکن پھر بھی میں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کی, اور یہ طلاق نہ ہو, یہاں تک کہ 15 سال تک اسی طرح چلایا. اللہ. اور وہ اچھا, آپ کو شروع میں پتہ لگ گیا تھا نشے کا؟ ہاں, شروع میں پتہ چل گیا تھا, لیکن اس وقت اتنا نہیں تھا. لیکن یہ ایک والدہ اور بھائی کا جو ماموں تھے, اور ہماری جو والدہ بہن بھائی تھے, تو اس سیاست سے یہ رشتہ ہوا تھا. اچھا. تو چلو ہم تو اپنے گھر میں ہی تھوڑی بہت کمی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. لیکن وہ پھر اس طرح کرتے وہ نشے 15 سال گزار دیے, اور ہم اس طلاق کو بچاتے رہے. طلاق جیسے بھی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, وہ جو بھی ہے, لیکن اسلام کے اندر ایک یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا کہیں نہیں ہو رہا, مجبوری ہے, تو کوئی ایسی ہے تو آپ علیحدگی کر سکتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے جو ہے مجبور ہو کے جو ہے وہ بہن کی طلاق لے لی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں, بیٹیوں سمیت جو ہے انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا.
بس اس کی عدت کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اچھا بیچ میں تھوڑا سی بات کر دوں بھائی، نشے سے بچنا بہت ضروری ہے، پیارے بچوں کو بچانا بہت ضروری ہے، اگرچہ یعنی آپ نے ان کو جماعت میں بھی جی وقت بھی لگوا کے دیکھا، لیکن وہ ایک نشہ بن چکا تھا، لیکن وہ ایک اوپر درجے پہ چلے گئے نشے میں، تو وہ پیچھے ہٹنا مشکل تھا، حالانکہ وہ ہٹنا بھی چاہتا تھا، اچھا لیکن وہ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بری صحبت، برے دوستوں سے بچائیں۔ جب تک یہ برے دوست جو ہوتے ہیں نا، ایک اچھے دوست ہوتے ہیں، ایک برے دوست ہوتے ہیں، تو اگر ہم برے دوستوں کے پاس اس کو چھوڑیں گے تو ظاہر بات ہے وہ اس کا پیچھے لوٹنا بڑا مشکل اچھا بعض دفعہ پیچھے لوٹنے پر مثال یاد آئی، ایک دفعہ موٹر وے پہ جا رہے تھے، موٹر وے پہ نا اگر وہ ایک یو ٹرن لینا کہیں سے، لیکن غلطی سے وہ غلط چل پڑے تو وہ کہیں اگلا یو ٹرن تو پھر صراط مستقیم پہ واپس آنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مشکل کیا ناممکن ہو جاتا ہے، تو اس لیے شروع سے ہی بندہ صراط مستقیم پہ رہے، اور اللہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں، جمعہ کا مبارک دن ہے، روزے کے ساتھ رحمتوں کے عشرے میں پوری دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے پیارے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، حضرت آپ بھی دل سے دعا کر دیں اللہ سب کو جو نشوں میں مبتلا ہیں، جو کسی قسم کے، کوئی کھیل کے نشے میں، کوئی اس میں کوئی پب جی کے نشے میں، پب جی کا بھی ایک نشہ ہے اور اتنا خطرناک نشہ ہے کہ اس نشے میں پورے اپنے خاندان کو تباہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو اللہ ہر قسم کے نشے سے ہماری قوم کے بچوں کو بچائے، ہمارے پیارے بچوں کو بچائے، ہماری تا قیامت نسلوں کو بچائے، دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو، قوم کے بچوں کو اللہ تعالیٰ خیر کا نشہ لگا دے، نمازوں کا نشہ لگ جائے، قرآن کا نشہ لگ جائے، ہیں جی، اور دین کی تبلیغ کا نشہ لگ جائے، سبحان اللہ۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم فکر مند رہے کہ کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں جیسے بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، وہ کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی، ہاں یہ ہے، اور آدمی جو ہوتا ہے وہ پھر بھی کبھی اظہار کرتا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن گھر میں جو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں بیچاری وہ سہمی اور دبی رہتی، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بیوہ کے ساتھ، طلاق یافتہ کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر بر صغیر ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو وہی ہمارے اندر آج تک وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم فکر مند رہتے تھے کہ یہ کیا کریں، اور رشتے بھی دیکھتے رہتے تھے۔ کتنا عرصے سے وہ بیٹی بہن گھر میں تھی؟ وہ کافی یعنی کہ عرصہ ہی ہو گیا تھا، تقریباً سال سے تو زیادہ ہی ہو گیا تھا، سال سے زیادہ ہو گیا، اچھا زیادہ ہو گیا تھا بیٹھے ہوئے گھر میں، اور مختلف ہم رشتے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ یہ نکاح آسان تحریک کا جو ہے وہ ہمارے دو بھائیوں نے جو ہے وہ یہاں سے رابطہ کیا، تو وہ جو ہے اچھا اس میں بھائی شمشیر نے میرے سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے نا پھر میرے پاس آنے میں سستی کر رہے تھے، جی اور یعنی بس آج کل میں آتا ہوں، رابطہ تو کر لیا لیکن آ نہیں رہے تھے کہ میں ابھی آتا ہوں، پھر آتا ہوں، اور بھائی آنے بغیر پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، چلو یعنی کچھ وضاحت فرمائیں تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں۔ پھر آخر آپ کی جو بھابھی، ان کی جو اہلیہ ہے نا، انہوں نے ایک دن جو ہے نا پھر ان کو گویا کہ دھکا دے کے نکالا، بھائی جاؤ بھائی کام شروع کرو۔ تو وہ مختصر یہ کہ جب وہ یہاں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، تو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جی نہیں، اگر ہم نے کرنی ہے تو کوئی ایسا ہو جو جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو، یا وہ طلاق اس کی بیوی کو ہو چکی ہو، تو ہم ایسا کرنا۔ لیکن میرا اپنا، ہم 4 بھائی ہیں، تو میرا اپنا 3 بھائیوں سے میرا اختلاف رہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اجازت دی ہے کہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے آدمی، تیسری بھی کر سکتا ہے، تو ہم اپنی بہن کو کیوں نہیں دے سکتے؟ ہاں بالکل، ہم یہ میرا رہتا ہے، ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل یہی ہے نا، صحابہ کرام نے جب 2 3 4 شادیاں کرتے تھے تو اسی طرح جب کرتے تھے تو دیتے بھی تھے، دوسری تیسری چوتھی جگہ دیتے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسان کر دیا۔ پھر اسی ایک ہی دن کے اندر جو ہے، رات کو جو ہے، ایک ہی دن نہیں حضرت، چند منٹ یہی چند منٹ کے اندر، اور وہ رشتہ ہوا۔ ایک دن پہلے میں نے بتایا اور ان کو استخارے پہ لگایا اور تصویر کا تبادلہ کیا، اور اگلے دن ہم بس گئے اور چند منٹ میں، اچھا میں نے آپ ذاکر بھائی سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو یعنی دیکھنے کی اجازت ہے شریعت میں تو میں تو چلا جاؤں گا، شرعی پردہ ہے آپ کی، لیکن جہاں دیکھنے کی اجازت ہے وہاں پردے نہیں، وہاں پردہ اتارا جا سکتا ہے، تو میں جب چلا جاؤں تو جب آپ کو اگر مناسب لگے نا رشتہ، تو آپ نے اگلی نشست میں جب میں آؤں گا
تو آپ نے مجھے باتوں باتوں میں پڑھنا بسم اللہ، اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو نکاح رشتہ پسند ہے رشتہ. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا، اس میں شاید لوگوں کے لیے بھی سبق ہو، کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس وقت شرم نہیں کرنی. جہاں شرم کرنی ہے وہاں کرو، جہاں شرم نہیں کرنی وہاں یعنی بغیر تھوڑا سا یعنی جھجک کے تھوڑا دیکھ لو، تاکہ زندگی گزارنی ہے. اللہ نے شریعت نے اجازت دی ہے تو دیکھ لو. بعد میں بعض لوگ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے صحیح طرح دیکھا ہی نہیں، جب میں شرماتا رہا تو وہ جو ہے نا، تو ان کو میں نے کہا نہیں، بعد میں نے آپ کی کوئی نہیں سننی، ایک ہی دفعہ دیکھنے کا موقع ملے گا تو پھر آپ نے کوئی بات چیت بھی کرنی ہے تو وہ بھی کر لینا. تو وہ الحمدللہ انہوں نے دیکھا بھالا، اور جو ہے یعنی جب اگلی نشست میں ہے نا، میں نے کہا باتوں باتوں میں اگر آپ کو پسند ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کا مطلب آپ کو پسند ہے، اب میں نکاح پڑھا دوں. تو پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد پھر بسم اللہ پڑھا، تھوڑی دیر بعد پھر بسم اللہ پڑھا، وہ بسم اللہ کی رٹی لگا دی. تو پھر میں نے جو ہے نا، میرا یہ تھا کہ اگلے دن کل جمعہ ہے تو میں جمعہ کو نکاح مسجد میں ہی پڑھا دوں، لیکن ان کی چاہت تھی کسی وجہ سے، کسی مصلحت کے تحت فی الحال فوراً کرنا چاہ رہے تھے. تو الحمدللہ فوراً اسی نشست میں، نہیں نکاح سے پہلے انہوں نے پھر آپ کو بلایا، ابا جان کو بلایا. پہلے وہ دو بھائی مطمئن ہوئے، وہ لڑکا مطمئن ہوا. جب اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے ہے تو پھر ابا جان کو بلوایا، پھر مجھے بلایا. ہاں جی. تو جب میں آیا تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بہت ماشاءاللہ. اچھا اس میں دیکھیں دین ہے، دین. جی. اب دیکھیں آپ تو خیر ماشاءاللہ پہلے سے ہی شادی شدہ بھی شادی کر سکتا ہے، آپ تو پہلے سے مطمئن تھے، والد صاحب بھی. یہ دین ہے، سبحان اللہ، دین کتنا پیارا ہے، دین اسلام کتنا پیارا ہے، اور اس میں ایک ایک عمل میں کتنی خیریں ہیں، کتنی خیریں ہیں. اور آج اس چیز کو، جو چیز آپ نے اپنے گھر میں قبول کی، آپ خوش ہیں؟ الحمدللہ. ہمشیرہ خوش ہیں؟ بہت خوش. بھائی خوش ہیں؟ سارے بہت خوش ہیں. اور بلکہ وہ کل شمشیر بھائی بتا رہے تھے کہ وہ جب اسٹیکر بھیجتی نا دعاؤں کے، تو پھر بعد میں ساتھ ہی کہتی یہ اسٹیکر دعاؤں کے صرف زبانی ویسے ہی برکر کے لیے نہیں، میں دل سے بھیج رہی ہوں، دل سے میری دعائیں نکل رہی ہیں. بہت خوش ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھا گزارا ان کا ہو رہا ہے. اور جو ہمارے ہیں بہنوئی ذاکر صاحب، تو جو ان کی پہلی بیوی ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں، بہت. اور دونوں کے ساتھ جو ہے ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے، اور بہت ہی یعنی کہ اور جماعتوں میں بھی آنا جانا ہے، اور گھر میں ہمارے بھی آنا جانا، یعنی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ہمارے اندر بے دینی کی وجہ سے ڈر بیٹھا ہوا ہے. ہاں، بے دینی کی وجہ سے اندر ڈر ہے. اب جب آدمی، عورت یا آدمی جب دین پہ چلتے ہیں تو وہ بہادر ہو جاتے ہیں. صحیح بات. پھر وہ زمانے کو نہیں دیکھتے، پھر وہ معاشرے کو نہیں دیکھتے. ساری دنیا بھاڑ میں جائے، ساری دنیا جو بھی کہتی ہے کہے، لیکن اللہ کا حکم پورا ہو. سبحان اللہ. تو آج معاشرے کے اندر جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ وجہ بھی یہی ہے، کروڑوں بیٹھی ہیں، وجہ بھی یہی ہے. اب ہمارے یہ بھائی ہیں، بھائی ضیاء الرحمان صاحب، ان کا ابھی 10 دن ہوئے ہیں ان کا نکاح ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ان کا بھی جو ہے جو وہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہیں بھائی ضیاء الرحمان صاحب، تو ان کا بھی نکاح ابھی حال ہی میں 10 دن ہوئے ہیں. وہ بھی مولانا کے وساست سے ہی ہوا، اسی ادارے کی وساست سے ہوا. اور جس سے ہوا ہے وہ بھی لڑکی جو ہے، ایک منٹ بند کرو یار، کیا بھائی خوش ہیں. اللہ رب العزت مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت کاوش ہے ان کی، بڑی محنت ہے ان کی، اور بہت خیر کا کام کر رہے ہیں. اور بے شمار انہوں نے رشتے کروائے ہیں. اور حال ہی میں بھائی ضیاء الرحمان صاحب کا رشتہ ہوا، اور یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا اس وقت خوش ہیں. 10 دن ہوئے ہیں ان کو، 10 دن اور 12 دن ہوئے ہیں تقریباً. اور جس لڑکی سے ان کا ہوا ہے وہ بھی، اس کو بھی طلاق ہو چکی تھی الحمدللہ. اور اب یہ بھی انہوں نے کیا ہے تو یہ بہت خوش ہیں. تو اس طرح اگر ہم سارے اس چیز کو سوچیں گے کہ طلاق یافتہ کو کسی کو بے نکاح نہیں رہنے دیں، بے نکاح نہ ہو، اور دین کی سمجھ آ جائے، تو جب دین آئے گا تو وہ ساری چیزیں سمجھ. اب دین کیسے آئے گا؟ وہ دین کی محنت سے آئے گا. تو جب دین کی محنت کریں گے تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ ہاں شادیاں اور نکاح یہ کتنا آسان ہے. اچھا صرف حضرت صرف نکاح نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں آسانی ہے. الدین یسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. جو دین پہ نہیں چلتے وہ قدم قدم پہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. میں ایک اور بھی بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2007 میں میری والدہ فوت ہوئی. جی ماشاءاللہ. اور 2007 میں جو ہے ہم فکر مند ہوئے بھائی سارے
کہ والد کا نکاح کروانا ہے. اللہ والد صاحب کا نکاح جی والد صاحب کا نکاح کروانا ہے. تو چاروں بھائی اور بہنیں یہ فکر مند ہوئیں. تو ہمارے جو بڑے ماموں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بہن کا کفن نہیں میلا ہوا اور تم نکاح کروانے جا رہے ہو والد کا. تو میں نے ان سے کہا کہ ماموں کفن میلا ہو یا نہ ہو, کہیں جو زندہ ہیں وہ نہ میلے ہو جائیں, ہاں تو وہ کہیں گناہ میں نہ چلے جائیں. تو اس وجہ سے کہ پھر ایک ضرورت ہوتی. پھر ہم نے جو ہے وہ والد صاحب کا جو ہے وہ 2007 میں والدہ فوت ہوئی, اور یعنی 1 سال کے اندر ہم نے جو ہے نا والد صاحب کا نکاح 1 سال کے اندر کہ جو ہے نا ہم نے نکاح 1 سال تک عدت بٹھایا ابا جان. بس وہ مشکل تھا کرنا, کیونکہ بہت ساری مخالفت بھی تھی خاندان کے اندر, جہالت تھی, مخالفت تھی, تو وہ کرنا مشکل بھی تھا. لیکن اللہ نے اس کو آسان کیا, اور آج سب سے زیادہ ہمارے والد صاحب خوش ہیں. سب سے زیادہ والد صاحب خوش ہیں, اور وہ صحت مند بھی ہیں, پہلے سے فٹ ہو گئے, پہلے سے زیادہ اچھے ہیں. اور میں یعنی ان نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا جن کی والدہ فوت ہو جائیں تو والد صاحب کا نکاح کروائیں, اور والد صاحب فوت ہو جائیں اللہ نہ کرے تو والدہ کا نکاح کی ضرورت ہے اس کی بھی کروائیں. ہمارے ایک دوست افریقہ گئے, ابھی چند دن پہلے یہاں تشریف لائے, تو ان کے والد فوت ہوئے. تو اس وقت ان کے والد سے کئی افریقہ میں آپ کو پتہ 3-4 شادیاں ہوتی ہیں, تو 2 بیویاں یعنی ان کی 2 بائیں موجود تھیں. اس نے اپنی دونوں ماؤں کی نکاح کروا دی اگلے. تو یہ شریعت کا مزاج ہے, اللہ رسول کی چاہت ہے. کوئی مرد کوئی عورت بے نکاح نہ رہے. بعض بیچارے وہ کرنا چاہتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں بوڑھے والد آتے ہیں. تو اب دیکھو نا, ایک بندے کو 30-40 سال 50 سال بیوی کے ساتھ رہنے کی عادت ہے, اور اس کا جو ہے نا سارا نظام بیوی کے ساتھ منسلک ہے. اب بیوی چلی گئی. اب کل ہی کی بات ہے, ادھر ڈیفینس میں ہم ایک جگہ گئے, تو وہ جو ہے نا اس کو 10 دن ہو گئے, اور وہ ہمارے دوست ساتھ گئے, کہنے لگے وہ رو کے مر گیا بیچارہ. وہ اپنی بیوی کو یعنی بالکل اچانک ہی ہاتھوں میں ہی چلی گئی. تو اب اس کو اگلی شادی کی کہتے نہیں میں بالکل, لیکن تھوڑی سی اس کو تھوڑا فضائل سنائے تو الحمدللہ وہ خوش ہوا. وہ بیوی کے غم میں پریشان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, تو کوئی مرد کوئی عورت بے نکاح نہ رہے. اللہ نے قرآن فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو. اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ لباس پھٹ گیا, پرانا ہو گیا یا کچھ مسئلہ ہو گیا, تو اگلا لباس پہنے. یہ نہیں کہ پہلا لباس پھٹ گیا ختم ہو گیا تو اب میں بے لباس رہوں گا. میں بغیر لباس کے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ بغیر لباس کے جو انسان اسے کیا کہتے ہیں؟ ننگا کہتے ہیں. تو باقی پوری زندگی ننگا رہوں گا. کون بے وقوف ننگا رہے گا؟ کون بے وقوف ننگی رہے گی؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں جو الفاظ فرمائے میں انہی کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب لباس نہیں ہے, طلاق ہوئی, وفات ہوئی, کوئی بھی مسئلہ ہوا, تو بغیر لباس کے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ننگا. تو وہ ننگا مرد ہے, وہ ننگی عورت ہے. بغیر لباس کے کوئی مرد کوئی عورت نہ رہے, کوئی ننگا نہ رہے, کوئی ننگی نہ رہے. یہ شریعت کا مزاج ہے, اللہ رسول کی چاہت ہے. ماشاءاللہ. اچھا حضرت صاحب, اور ایک اور بھی بات کہ جیسے بھائی ضیاء الرحمن صاحب یہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں, تو ہم ان کے والد صاحب کے لیے بھی بات کرنے آئے ہیں. اچھا ایک مولانا کے ساتھ وہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو جب نکاح کروایا, اس دن وہ آپ کے بھائی نے کارگزاری سنائی کہ نکاح تو ایک اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو وہ آپ نے پورا کیا, لیکن نکاح کرواتے ہی آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہاں وہ ایک ہے اس طرح کا, کیونکہ جو انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, ماں جو ہوتی ہے وہ جو ایک اپنی اصلی ماں یعنی جو ہوتی ہے, تو اس کی جگہ ایک نئی ماں آئی, اس کی جگہ پہ ایک نئی ماں جب آ جاتی ہے تو پہلی ماں آپ کو شدت سے یاد آئی. ماں پہلے جو ہے, کیونکہ ماں تو ایک ہی ہے جس نے آپ کو اس دنیا کی جنا ہے, پیدا کیا, تو وہی آپ کے دل میں ہوتی ہے. جی. اور اس ماں کی جگہ کوئی دوسری نہیں لے سکتی, کوئی بھی نہیں آ سکتا, کوئی آ نہیں سکتی, اس کا بدل نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ والدہ فوت ہو گئی تو والد صاحب کی آپ کروا دیں, دوسری کروائیں, اس کی شادی بیٹے کروائیں, بیٹیاں کروائیں ان کی. تو اس وقت مجھے جیسے ہی وہ میرے والد صاحب کا نکاح ہو گیا, تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے مجھے اپنی والدہ کی یاد آئی.
اور وہ بس میں وہاں سے پھر نکلا اور سیدھا میں قبرستان چلا گیا. اللہ. اور وہ قبرستان گیا اور وہ وہاں جا کے والدہ کی قبر پر بیٹھا رہا. تو سارے پھر مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ توفیق بھائی کدھر چلے گئے. تو ہمارے ایک بہنوئی ہیں بھائی فدا صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا وہ مجھے پتہ ہے وہ کہاں گیا ہوگا. تو وہ پھر مجھے تلاش کرتے ہوئے قبرستان آئے. تو میں وہاں قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا آپ چلیں گھر. رو رہے تھے آپ؟ تو میرے آنکھوں میں آنسو بھی تھے, کیونکہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ماں کی جگہ پر ایک دوسری آ رہی ہے, تو وہ دل جو ہے ویسے ہی وہ بھر آتا ہے. اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی. تو ماں کی شدت سے یاد آئی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ گھر چلیں, کافی دیر ہو. میں نے کہا نہیں, میں بھی اور بیٹھنا چاہتا ہوں. پھر میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا, اور وہاں بیٹھنے سے میرا دل ہلکا ہوا. اللہ. اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بیٹا یہ تو شریعت کا حکم ہے, اللہ. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ تو شریعت کا حکم ہے. ایسے مجھے محسوس ہوا. اللہ. دعاؤں کی برکت سے. تو وہ پھر میں وہاں سے جب آیا گھر تو پھر کافی جو ہے وہ دل ہلکا ہوا, بوجھ ہلکا ہوا. اب وہ نئی ماں ماشاءاللہ خوش ہیں. اب نئی ماں وہ جو ہماری ہیں وہ خوش ہیں, اور والد بھی بہت خوش ہیں الحمدللہ. وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, ادھر سے چور کا ہاتھ کٹ رہا تھا, ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم نہیں دیتے. پر میں وہ تو اللہ کا حکم ہے, حد ہے, وہ بھی نافذ کرنی ہے, اور میرے ایک امتی کا ہاتھ کٹے اور میں نہ رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل نہیں مانتا, لیکن ہم نے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, ہم نے اللہ کے سارے حکموں کو قبول کرنا ہے. اچھے لگیں تو بھی, اچھے نہ لگیں تو بھی, ہر حال میں اللہ کے سارے حکم قبول ہیں. تو اس لیے اب والد صاحب کی اب نئی والدہ کی جگہ لانا آپ کو بظاہر کس کو اچھا لگتا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے. کوئی مرد عورت انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں سب کے نکاح کر دو, کسی مرد عورت کو بالکل بے نکاح مت چھوڑو. یہ شریعت کے مزاج ہے, اللہ رسول کی چاہت ہے, اور یہ ہماری نکاح آسان تحریک کا پیغام ہے. اب ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ اپنی شادی کے بعد ان کو اپنے ابا جان کی فکر پیدا ہو گئی. ان کو دو جی, سب سے پہلے تو جی آپ کو جو آپ کی شادی ہوئی اس پر بہت بہت مبارک. شادی نہیں ویسے یار نکاح کہنا چاہیے. شادی کا لفظ جو ہے نا بہت خطرناک لفظ, کیونکہ شادی تو ہزاروں خرافات کے مجموعے کا نام ہے. شادی تو ہزاروں خرافات کے مجموعے کا نام ہے. ہاتھ میں پکڑ لیں آپ. اچھا جی, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خوش ہیں نئی شادی کے بعد؟ الحمدللہ بالکل بہت خوش, بہت خوش. بہت خوش. اللہ تعالیٰ خوش ہی رکھے آپ. بارک اللہ فیکما وجمع بینکما فی خیر. اور اللہ تعالیٰ آپ بھی ماشاءاللہ تبلیغ والے ہیں, اور نئی بیوی کو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگوائیں انشاءاللہ. تیار ہیں اور مستعدین 3 دن لگوائیں, پھر 15 دن لگوائیں, پھر چلہ لگوائیں, پھر 3 مہینے کے لیے ملکوں میں جائیں. ماشاءاللہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں آپ کو الحمدللہ. ماشاءاللہ. سفر بھی ہوا ہے بیرون سینیگال کا. اللہ, پرانے ساتھی ماشاءاللہ, سارے پول کھول دیے انہوں نے. اچھا جی, کہاں سینیگال گئے تھے؟ جی سینیگال میں. اچھا جی ماشاءاللہ. اب دیکھو پہلے جو آپ کی اہلیہ تھیں ان کا آپ کے ساتھ مزاج نہیں مل رہا تھا, تو اب یہ مزاج مل گیا. اب آپ کو اللہ نے سکون عطا فرما دیا. بالکل بہت ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ یہ بتائیں, یہ طلاق ہے, یہ طلاق کا حکم, یہ اگرچہ یعنی طلاق جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں اچھی ثابت ہوتی ہے نہیں؟ بالکل ہوتی ہے. ذرا قریب کریں. بالکل ہوتی ہے, لیکن یہ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں میں آپ کی بات تھوڑا سا, کہ یہ اصل میں دین, جیسے بھائی فرما رہے ہیں کہ دین کو سیکھنا اور دین پر عمل کرنا, تو یہ اب ہمارے تبلیغ میں بھی جو ہے نا وہ 6 نمبر سکھلائے جاتے ہیں, جس میں تیسرا نمبر ہے علم و ذکر. علم و ذکر. تو علم کا سیکھنا, اور اس علم کے آپ اس کے مفہوم میں جائیں تو ہمارے بڑے جو یہ فرماتے ہیں کہ اپنا تعلق, اپنا رابطہ مفتی حضرات کے ساتھ رکھو. علماء اکرام سے, علماء اکرام مفتی حضرات سے رکھو, تاکہ وہ آپ ان کے پاس جا کے اپنے مسئلے بتاؤ, وہ اور حال کے امر کو پہچاننے والے بنے. پھر جب وہ آپ کو کہہ دیں کہ اب آپ رک جاؤ تو آپ رک جاؤ. یعنی مطلقاً ہم طلاق کو اچھا نہیں کہہ رہے, نہیں بالکل, لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں ضرورت ہے, اور وہاں کرنا ضروری ہے. وہاں طلاق نہ دینا بے وقوفی ہے. بالکل. جہاں ضرورت ہے اور وہاں طلاق نہ دی جائے وہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے, جہالت کی بات ہے. بعض لوگ ایسے لٹکا دیتے ہیں.
اور نئی طلاق بھی نہیں دیتے. تو آپ طلاق ہوئی اور شروع میں تو پریشانی ہوئی اور لیکن الحمدللہ، اور وہ جو لڑکی تھی وہ بھی طلاق یافتہ تھی اور وہ بھی پریشان تھی اپنی جگہ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے آپ دونوں کا آسان تحریک کے ذریعے سے اللہ نے الحمدللہ نکاح کروا دی. اس میں ایک اور تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں اس وقت، تو وہ بھی یہ چاہتی تھیں کہ مجھے کوئی ایسا وہ ملے شوہر جو میں اپنے دین کو محفوظ کر سکوں. عالمہ ہے وہ کچھ انہوں نے کورس کیا ہے تھوڑا سا اور شرعی پردہ کرتی ہیں، لیکن جہاں وہ پہلے جہاں پر تھیں، لیکن جن کے پہلے نکاح میں تھیں تو وہاں دین کا کمی، تو وہ اپنے دین کو وہ اس میں نہیں محفوظ رکھنا چاہتی تھی. تو یہ ابھی جب ہوا رشتہ تو ان کے ساتھ، تو یہ وہ انہوں نے خوش ہوئی کہ میرا دین جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اور میں دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی کچھ آگے چلوں. وہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا یغنِ اللہ کلا من سعتہ، اگر یہ جدا ہوتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں طلاق کی صورت ہے، پوری صورت طلاق کے پوری تفصیل ہے، مسائل ہیں پورے قرآن میں، حدیث کے سارے ذخیرے میں پورا قرآن. الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما بر ربما سبحان الذي قال لم اقترب للناس قد فعل المؤمنون وقال الذين امنوا خلق ظلما ومن يقنط وما لي فمن اظلم اليه رد حامim قال فما قسم الله تبارك الذي ما يسالون. یہ 30 کے 30 سپارے الف لام میم سے بالناس تک، اور حدیث کی ساری کتابیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد. مجھے پورے قرآن میں حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ بالکل طلاق مت دو، پورا نہیں ملا، ایک لفظ نہیں ملا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک لفظ نہیں ملا کہ طلاق بالکل مت دو، نہیں ملا. اگر یہ طلاق مت دو کا حکم ہوتا تو پھر تو آپ بہت بڑے مجرم بن کے بیٹھے تھے. اور یہ تو صحابہ کرام سے بھی ہوئی طلاقیں. تو طلاق دینا کوئی اتنا بڑا معیوب نہیں جتنا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے اس معاشرے میں طلاق نہیں دینی، طلاق سے پہلے لڑکی کو اچھی طرح دیکھنا ہے اور اچھی طرح پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، اور پھر جو ہے نا تاکہ، کیونکہ ہمیں طلاق نہیں دینی. جیسے شیخ رشید نے ایک طلاق بھی نہیں دی ہیں جی، وہ کہہ رہے طلاق نہیں دینی. ویسے طلاق اتنی بری چیز ہے، طلاق سے بالکل بچنا ہے، اور ویسے ہم اچھی طرح تحقیق کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، بلکہ اچھی طرح جانچ پڑتال کیا، اچھی طرح پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہیں گے، کیوں؟ تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. یہ جو انگریز لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، وہ آپس میں اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ کرتے رہتے ہیں. وہ شادی سے پہلے کئی سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. پھر جب انہیں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کئی سال شادی سے پہلے، بلکہ یعنی نکاح سے پہلے کئی بچے بھی ہو جاتے ہیں، جب انہیں پھر اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے تو پھر وہ نکاح کرتے ہیں. اس قسم کی خباثت سے ہم منع کرتے ہیں. شریعت نے کیا کہا ہے کہ تم نکاح کرو، استخارہ کرو، مشورہ کرو، نکاح کرو، ہیں جی. شادی سے پہلے چیک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ آپس میں نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. نکاح سے پہلے کوئی صورت نہیں ہے. نکاح نیت کرو کہ تا حیات رکھنا ہے اس کو، پھر اس کے بعد خدا نخواستہ کسی وجہ سے مزاج نہیں مل رہا تو پھر جو ہے نا کیا کرو، پھر جو ہے نا امساکم بمعروف نہیں ہو سکتا، پھر تسریح باحسان، خوبصورت طریقے سے جدا ہو جاؤ. جب جدا ہو جاؤ تو پھر دونوں خاندان لڑنا نہیں ہے. آج ایک خاندان سے ایک لڑکی والوں سے بات ہوئی، اور انہوں نے وہ طلاق کیوں نہیں دلوا رہے تھے. لڑکی کے باپ کو ایک جملے، حالانکہ 1 سال منگنی رہی، وہ جاہل لوگ، خبیث لوگ، وہ ایسے انہوں نے جو ہے نا وہ بہروپیہ بن کے رہے، ہر بات میں بسم اللہ اور بسم اللہ اور بسم اللہ کرتے رہے. لیکن جب شادی ہوئی تو پتہ لگا وہ تو بالکل پرلے درجے کے جاہل. اور جناب لیکن انہوں نے شادی پر 1.5 کروڑ روپے خرچ کر دیا تھا لڑکی والوں نے، اور لڑکی کے باپ نے زندگی بھر کی جمع پونجی اس پہ پھونک دی تھی، پاگلوں کی طرح اور جاہلوں کی طرح اور کافروں کی طرح. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا. تبذیر کیا ہے؟ بغیر ضرورت کی خرچ کرنا، کوئی ضرورت نہیں وہاں خرچ کر رہے. اور اس میں جب شادی پر وہ ایسے ہنگامے ہوتے ہیں اور ایسے فنکشن ہوتے ہیں، اور اس میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو شادی میں شریک ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، اور جو آس پاس دیکھنے والے تماشائی ہوتے ہیں، ان سب کے جو دل، وہ اس وقت ان کے دل سے کچھ آہیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا خطرناک ثابت ہوتی ہیں.
اور وہ جو ہے 3 سال سے بیچارے مقدمے بھگت رہے ہیں، عدالتوں کے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ پیسہ جو اچھل رہا ہے نا، وہ اس لیے نہیں اچھل رہا کہ اس کو شادی کے موقع پر نمائشیں کرنی، اللہ کے دین۔ کسی نے پوچھا کون سی موسیقی زیادہ حرام ہے، کون سی موسیقی زیادہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں پڑوس میں بھوکے اور کمزور لوگ رہتے ہوں، ان کے ساتھ میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو یعنی دیگوں کے چمچوں کی آوازیں اور کھانے پینے کی آوازیں، وہ جو ہے وہ جو آوازیں اور وہ موسیقی ہے نا، وہ سب سے زیادہ حرام۔ اس وقت جو غریب لوگوں کے دل پہ چھریاں چلتی ہیں جی، اور اسی طرح جب شادی کے موقع پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں پاگلوں کی طرح، اس وقت میں جو غریب لوگوں کے دلوں سے آہ نکلتی ہے، وہ پھر شادی خانہ بربادی بنتی اور وہ پھر نسلوں تک اور قتل و غارت تک کی نوبت آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اچھا جی، تو آپ نے ماشاءاللہ نکاح کیا، بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ کے اس نکاح کو بہت ہی بابرکت بنائے، اور آپ اپنی اس نئی اہلیہ کو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھ ملکوں میں لے کے جانے کی ابھی سے نیت فرمائیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ فکر مند ہیں؟ جی بالکل، والد صاحب کے قریب کریں، فکر مند ہے۔ والد صاحب کی عمر کتنی ہے؟ والد صاحب کی عمر ہے 62 سال کے قریب۔ ہاں 62 سال ہے، اور ماشاءاللہ والد صاحب ماشاءاللہ خوبصورت ہیں آپ کی طرح؟ الحمدللہ خوبصورت بھی ہیں؟ انہی کی طرح۔ اچھا، بس وہ تھوڑا سا جو آئے گی اچھا سیٹ اور سیٹ ہو جائے گی۔ اچھا، تھوڑا سا رنگ داڑھی سفید ہے؟ جی ہلکی، زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ نہیں ہے، اچھا پھر ابھی صحت مند، بہترین لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور گھر اپنے ہیں لاہور میں؟ الحمدللہ، کینٹ میں گھر اپنے ہیں؟ جی اللہ اور اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے؟ الحمدللہ۔ کسی دن بھوکے فاقہ نہیں؟ میں خیال اب تو اللہ کسی کو بھی نہیں بھوکا سلاتے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ کسی کو اچھا بھی جی، تو الحمدللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، الحمدللہ۔ تو جو آئے گی خوش رہے گی؟ انشاءاللہ ابا جان خوش مزاج ہیں؟ انشاءاللہ، جماعت میں وقت لگا ہوا ہے؟ بالکل لگا ہوا ملکوں میں سفر ہوا ہے؟ ہے۔ ملکوں میں سفر نہیں ہوا، لیکن جو سفر والے حضرات ہیں ان جیسے ہیں ماشاءاللہ، ان جیسے ہیں، ان کی طرح ماشاءاللہ پورے علاقے میں کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اگر کوئی تبلیغاً بیوی آ جائیں بالکل آئیں، تو آپ اپنی نئی ماں کا استقبال کریں گے؟ بالکل کریں گے، ادب کریں گے؟ بالکل کریں گے، احترام کریں گے؟ بے شک کریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ، ہمارے ایک دوست، انہوں نے اپنے ابا جان کی شادی کروائی، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان بوڑھے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ابا جان کی شادی کروائی، اور اللہ نہ کرے ہمارے ابا جان آج اللہ نہ کرے دنیا سے چلے جائیں، ہماری نئی اماں کو کروڑوں روپے کی جائیداد ملے گی اور ہم دیں گے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، اور بھائی ایک تھوڑے دن کے لیے امتحان ہے، یہ امتحان گاہ میں یہ، اور یہ نہ قیام گاہ ہے نہ آرام گاہ ہے، یہ گزر گاہ ہے اور امتحان گاہ ہے، اسی چیز کا امتحان ہے۔ چند دن کے لیے تمہیں دیا ہوا ہے، ابھی دیکھو نا ایک جھولا دیا تھا اللہ نے زلزلے کا، ایک جھولا دیا، بھائی ایک ہی جھولا، تھوڑا سا اور آتا چھٹی تھی ہماری۔ تو اس امتحان میں جو دے رہے تھے، وراثت دے رہے تھے، اور جو حقوق ادا کر رہے تھے، وہ سب کامیاب ہو جاتے، اور جو اگر اس میں پیچھے رہ جاتے تو وہ جی لوٹ کھسوٹ کے چکر میں، تو وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام، خسرت دنیا والآخرہ۔ اچھا، آپ کے والد صاحب جو ہے خوش مزاج بھی ہیں؟ بالکل ہیں۔ اچھا، یعنی تبلیغ میں لگ کے بالکل وہ خشک پنا نہیں ہے، خشک پنا نہیں ہے، خوش مزاج جیسے آپ خوش مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ اب وہ جو آئے گی والد صاحب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، چلیں جی، ہمارے دل سے دعا ہے آپ کے ابا جان کو اللہ پاک بہت ہی اچھی سی ایسی بیوی عطا فرمائیں، آپ کی نئی ماں ایسی عطا فرمائیں، جو آپ کے والد صاحب چونکہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو لاکھوں حوروں والی جنت ملے گی انشاءاللہ۔ جو ادنا درجے کے جنتی ہے اس کو 70-72 حوریں ملیں گی، اور جو تبلیغ میں لگنے والے اور پتہ نہیں دنیا کے کونے کونے میں دین پھیلانے والے ہیں جی، آپ دیکھو نا، آپ بھی ان کا پودا ہیں، آپ ملکوں میں سفر کر کے آئے ہیں، اور بھائی بھی ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں، بہنیں خیر کے کیا کیا سلسلے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے قیامت تک، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو ان سارے سلسلوں کی برکت سے آپ کے ابا جان کو جنت میں بہت ساری حوروں والی جنت جب ملے گی، ان ساری حوروں کی ملکہ بنے گی وہ نئی ماں، اور آپ کی پہلی ماں بھی وہ بھی ملکہ بنے گی۔ تو جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری حوریں، وہ ساری بیویاں جو ہے وہ جنت کی حوروں کی ملکائیں بنیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے ابا جان کے لیے وہ خیر کا بندوبست فرمائے۔ تو کتنی عمر کی ہونی چاہیے خاتون کی؟ خاتون ہو 50 کے قریب تو ہونا، 50 45 40 45 50۔ اچھا جی، کوئی ایک آدھ بچہ بھی ہو ساتھ دیکھا جا سکتا ہے؟
یعنی ساتھ نہ لائے, دیکھا جا سکتا, ساتھ نہ لائے. 50 سال جس کی عمر ہوگی, نہیں بچہ چھوٹا تھوڑی نہ ہوگا. اچھا چلو اگر بچے بڑے ہیں اور وہ اپنے گھر میں اپنے اپنے نظام میں ہیں, یہ ادھر ہجرت کر کے آ جائیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لو جی آپ کے سامنے پوری بات آ گئی. ہماری بہت ساری بیوہ بہنیں بہت ساری ہیں اور وہ اپنے گھروں میں بیچاری بیٹھی بیٹھی پریشان ہو رہی ہیں, کیونکہ اس وقت نا یعنی مہنگائی کی وجہ سے نا بہت حالات بگڑے ہوئے ہیں. بہت ساری بیوائیں میرے سے رابطہ کرتی رہتی ہیں, ان میں سے بھی انشاءاللہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی اور وہ بھی رابطہ کریں, اور انشاءاللہ تم انشاءاللہ جو بھی آئیں گی بہت خوش رہیں گی. دیکھیں میں نے بڑے بڑے گھروں میں بھی دیکھا ہے جن میں دین نہیں ہے نا, اللہ کی قسم وہ چاہے وہ 10 کنال کا بنگلہ ہو, بڑے بڑے سے بڑا فارم ہاؤس ہو, دنیا کی ہر چیز ہو, لیکن دین نہیں ہے تو اللہ کی قسم آج ہی میں آنسوؤں سے رویا ہوں اور دل ابھی تک خون کے آنسو رو رہا ہے, میرا دل ابھی تک دہل رہا ہے. وہ جو کہانی سنی ہے ایک بندے کی, میری سب کچھ ہے دنیا کا, سب کچھ ہے, لیکن دین میں کمی کی وجہ سے ہیں جی وہ جو ہے نا پریشان ہے. نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اچھا آپ دونوں روزے کے ساتھ جمعہ کا بابرکت دن بیٹھے ہیں, سچ بتائیں, سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جماعت میں نکل کے آپ افریقہ کے کمزور ملک میں گئے, جماعت میں نکل کے ایسی کیفیات کبھی ہوتی ہیں کہ دنیا میں جنت کا مزہ محسوس ہوتا ہے. سچ بتائیں, آپ بتائیں پہلے, دنیا میں جنت کا مزہ اور ایک عجیب کیفیت اور خوشی سے محسوس ہوتی ہے. قریب کر کے بتائیں. جی بالکل ہوتی ہے. کیوں جی ہوتی ہے خوشی؟ ظاہر بات ہے کہ جب صحابہ کو ہوئی ہے تو ہمیں بھی ہوگی. بالکل, کیونکہ جب انسانوں کا تعلق, مسلمانوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس کو جنت جو ہے نا وہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. الا کان کھول کے سن لو, تجربے مت کرتے پھرو. اوہ ہمیں تو چاہیے تھا یہ سکون کا خزانہ ان کافروں کو, اندھوں کو, عقل کے اندھوں کو جا کے دیتے. جب دنیا کے اندر کسی کو بھی دیکھو کہ دین پہ چل رہا ہے اور اس کو چین اور سکون سے وہ اپنی زندگی, مال کا ہونا نہ ہونا کوئی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں, دین کا ہونا شرط ہے. اور وہ جب دیکھو کہ وہ چین اور سکون اور راحت کی زندگی گزار رہا ہے تو سمجھو کہ وہ جنت کا عکس جو ہے وہ اس کو مل رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اور کبھی کبھی تو اللہ جو ہے وہ جنت کو بھی صحابہ جو ہے نماز پڑھتے تو نماز جنت کے نظارے دیکھتے تھے. یہ کیفیت بھی صحابہ کو ملی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو مرد عورت ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں گے, فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم ضرور بالضرور ان کو خوشگوار پرسکون خوشیوں بھری زندگی. ہم افریقہ, ہم بھی گئے افریقہ میں, مختلف ملکوں میں گئے تو وہاں پر ایک چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایسے گھر مجھے اچھی طرح یاد ہے, دروازہ ہم احتیاط سے کھولتے تھے کہ دروازہ جو ہے نا وہ ہاتھ میں نہ آ جائے, ایسے سادہ گھر, لیکن ان کے گھروں کا وہ سکون اللہ کی قسم ہمیں یہاں لاہور کے اور دنیا کے بڑے بڑے گھروں میں وہ سکون نظر نہیں آیا جو وہاں ان جھونپڑیوں میں نظر آیا. تو اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. فی الفور ہم سے رابطہ کریں, اور ہمارے بھائی اللہ کرے عید ان کی جو ہے نا, عید ان کی نئی, ہاں آپ کی نئی والدہ کے ساتھ ہو جائے اور ان سے وہ کہیں عید آئی تم نہ آئی. کیا مزہ ہے عید کا, عید تو نام ہے ایک دوسرے کی دید کا. تو انشاءاللہ وہ مل جل کے, اور آپ بھی اپنی نئی ماں کے ساتھ, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت خوشیاں ملیں گی آپ کے والد صاحب. کام جو ہے نا آپ نے کروانا جلدی ہے ان کے والد صاحب. اللہ کروائیں گے, اللہ کروائیں گے, اللہ کروائیں گے. میں نے کیا کروانا ہے, ہم تو ایک ذریعہ اور سبب ہیں, کرنے والے اللہ ہیں. ابا جان کو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر والی دعا ہیں جی, انہیں کہیں نفل نمازوں کے سجدوں میں پڑھیں. ہاں جی, یہ انشاءاللہ بڑا زبردست بہدف نسخہ, اور شکر ہے یہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں, آپ نے بھی دعا کروانی ہے حضرت. یہ اس وقت نا دعاؤں کا مہینہ ہے, اور ہم بڑی خوشی کی بات ہے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ان سب کے لیے میں آج اللہ کی قسم میں نے رو رو کے دعائیں کی ہیں سب کے لیے, کیونکہ میں جب لوگ اپنے پریشانیوں کا اظہار کرتے تو مجھے میرا دل روتا ہے, تو پھر میں نے رو کے دعائیں کی ہیں. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ادارے کے لیے دعائیں بھی فرماتے رہا کریں اور فکر بھی فرماتے رہا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, تمام ضروریات کا غیب کے خزانوں سے تکفل فرمائے. بن رہی بند دعا کے کرو, ہاں کرواؤ شیخ, دعا کروائیں صحیح طرح کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. آمین. یا اللہ سارے مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بنا. آمین. اے اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرما. آمین. یا اللہ یہ جو حضرات یا اللہ یہ آسان تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی نیت خالص ہے. اے اللہ تیری رضا کو لے کر اے اللہ بچیوں کے رشتے کروا رہے ہیں، ان کے گھروں کو بسا رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں. اے اللہ تو ان کے گھروں کو بسا. اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر. آمین. جتنے لوگوں کے یا اللہ انہوں نے رشتے کروائے ہیں اے اللہ ان سب بچوں کو ان سب بچیوں کو اے اللہ زندگی خوشیوں والی زندگی نصیب فرما. راحت سکون چین اطمینان والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی لڑکیاں جتنے بھی لوگ گھروں میں بغیر جوڑ کے بغیر رشتے کے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما کر سب کو ان کے جوڑ کے رشتے نصیب فرما. اے اللہ ہر باپ کو اے اللہ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے بیاہ کر آگے بھیجنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سب بچیوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنے والا بنا. اے اللہ سارے میاں بیوی جوڑوں کو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کو پیدا فرما. اے اللہ لڑائی کو جھگڑے کو فتنے کو فساد کو ختم فرما. اے اللہ ہم سب کی دنیا کی اور آخرت کی جو کامیابیاں ہیں کامرانیاں ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما. جتنی خیر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اے اللہ ہم اس مبارک مہینے میں آج جمعے کا دن ہے اے اللہ ہم بھی آپ سے ان بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما. جن شرور سے جن فتنوں سے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے اے اللہ جس ساتھی نے اے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے کہ یا اللہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں توقع رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اے اللہ تو سب کی جائز حاجات کو آپ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے. اے اللہ یہ آپ کا ہم پر احسان ہے کہ اے اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں اے اللہ ہمارے اندر کون سا کمال ہے. اے اللہ بس آپ اپنے فضل سے سب کی حاجات کو پورا فرمائیے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ سب کو اپنے شایان شان نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.